کیا والدین زندگی میں کسی افتراء اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں ہی اولاد کو جائیداد دے سکتے ہیں قرآن کے اصولوں کے مطابق؟ دیکھیں، جائیداد ایک بڑی مبہم سی آپ نے ٹرم استعمال کر دی ہے. جو آپ نے زندگی میں ذکر کیا ہے نا، اس کے لیے جو ٹرم آتی ہے وہ وراثت کی ٹرم ہے. اور وراثت ٹیکنیکلی بنتی ہی وفات کے بعد جو مال رہ جاتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں شرعاً. زندگی میں وہ جو دینا چاہے وہ تحفہ ہوگا، وہ دے سکتا ہے، اپنی کمائی سے دے سکتا ہے، پابندی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کچھ ضوابط قرآن و سنت نے متعین کی ہیں اور علماء نے. اب وہ ضابطے سن لیں. ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ مثلا مجھے کچھ حصہ اپنے ماں باپ سے منتقل ہوا ہے پراپرٹی کا، آپ کو منتقل ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر وہ سارا کا سارا اٹھا کے کسی ایک کو زندگی میں تحفہ دینا چاہیں گے تو یہ انصاف کے خلاف بات ہے. تو لہٰذا علماء نے پہلی شرط یہ لگائی کہ آپ وہ حصہ تحفہ دے سکتے ہیں جو آپ کو وراثت میں منتقل نہیں ہوا بلکہ آپ نے خود اپنا جنریٹ کر کے کمایا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث، ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، گھوڑا لائے اور انہوں نے کہا یا رسول، یہ خوبصورت عربی گھوڑا یہ میں اپنے بیٹے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ کیا اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ان کو بھی یہ گھوڑا اسی طرح کا تحفہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، اس کی طرف رجحان زیادہ ہے. حضور علیہ السلام کا چہرہ انور بدل گیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. حضور نے فرمایا ایک ظلم کی بات پر تو اللہ کے رسول کو گواہ بنانے آیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ سمجھ ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ تحفہ والدین دے سکتے ہیں، دیں، مگر تحفہ اس نوعیت کا نہ ہو کہ وہ خود اولاد میں ڈسکریمنیشن کریٹ کرنے کا باعث بن جائے. ماں تو یا باپ تو تحفہ دے رہا ہے لیکن وہ تحفہ گھر میں اور خاندان میں ایسی تباہی مچائے کہ ہر چیز سرے سے فارغ ہو جائے. اچھا، یہ آپ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی مثال دی، اس میں حضور نے فرمایا کہ برابر ہونا چاہیے تحفہ بھی. تو اسی طرح آپ شادیوں میں دیکھیں، جہیز کے معاملے میں بھی بچیوں کو اگر 3 بچیاں ہیں تو جہیز بھی اسی طرح برابری میں چلے گا. پھر اگر بچہ ہے تو اس کی شادی میں زیورات یا سونا جو دیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح برابر. اگر ایک بیٹے کی شادی میں اتنا دیا ہے، دوسرے بیٹے کی شادی میں اتنا دیا ہے، وہ بھی اسی حساب سے چلے گا. بعض والدین کے حالات پہ منحصر ہوتا ہے. پہلے بیٹے میں کی شادی کے دوران حالات بہتر تھے تو کرتے کرتے دوسرے تیسرے بیٹے کے دوران مسائل اور ہو گئی. حق مہر کا بھی اسی طرح مسئلہ آ گیا تو وہ بھی برابر ہی چلنے لگیں. ہر معاملے میں برابری ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے. حالات وقت ٹائم ٹو ٹائم حالات بدل سکتے ہیں مگر پلاننگ بھی تو کوئی شے ہوتی ہے نا. ایک شخص کو پتہ ہے کہ میرے اگر 4 بچے ہیں اور وہ ہر شے اٹھا کے پہلے بچے کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی باقی اللہ وارث ہے، یہ کہاں سی سمجھداری ہو گئی؟ تو اس کو چاہیے کہ بالفرض 4 بچے ہیں، 1 تولہ ایک کے لیے رکھے تو 4 تولہ بنائے. بعد میں بڑھ جائے، مثلا بعد والے کے لیے حالات بہتر ہو گئے، اس کو 4 تولہ ایک کو دے رہا ہے تو پچھلے کا 3 تولہ رہ گیا، اس کو بطور تحفہ دے دے، شادی ہو چکی تو کیا حرج ہے. ہمارے معاشرے میں بڑی معذرت کے ساتھ، ناراض نہ ہو جائے کوئی، ہمارے معاشرے میں والدین جتنا گھروں کو تباہ کرنے کے باعث ہیں اتنی شاید اولاد بھی نہیں ہے. خود ڈسکریمنیشن کریٹ کرتے ہیں اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر، اور اس ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ آگے معاملات چلاتے ہیں. اولاد میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب اولاد میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی، وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی، دل اتنے قریب نہیں ہوتے، کھچے کھچے رہتے ہیں، پرایا پن رہتا ہے، اور نتیجتاً وہ چیزیں پھر آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. تو آپ کی ایک چھوٹی سی محبت نے ایک پوری نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا، تو اس کی اجازت نہیں.